الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی یاد رکھو، اس کو یاد رکھو. تقوی کا مطلب ہے لا یراک اللہ حیث نہاک. یہ ہے اللہ اس جگہ پر تمہیں نہ دیکھے جس جگہ سے تم کو منع کیا ہے، وہاں دکھائی نہیں دینا تم. اور ولا یفتقدک حیث امرک، اور وہاں سے گمبند ہونا جہاں جانے کے لیے کہا ہے. جہاں جانے سے منع کیا وہاں دکھائی مت دینا، اور جہاں جانے کے لیے کہا ہے وہاں سے غائب مت ہونا. اسی کا نام تقوی ہے. تقوی کسے کہتے ہیں؟ لا یراک اللہ حیث نہاک. اللہ نے جہاں روک دیا ہے جس جگہ جانے سے رک جاؤ، وہاں پھٹکنا نہیں، وہاں دکھنا نہیں چاہیے اللہ کو تمہیں. اور ولا یفتقدک حیث امرک، اور جہاں حکم دیا ہے جانے کا وہاں سے غائب مت ہونا. تو جہاں منع کیا وہاں سے غائب ہو جاؤ، اور جہاں حکم دیا جانے کے لیے وہاں سے غائب مت ہونا. دیٹ از کالڈ تقوی. لا یراک اللہ حیث نہاک ولا یفتقدک حیث امرک. دیٹ از کالڈ تقوی. ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے. الذین یؤمنون بالغیب. دیکھو پہلے ایمان آیا. ایمان اصل ہے. ایمان کس کو بولتے ہیں؟ ایمان کہتے تصدیق کو، دل سے مان لینا. جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک کر آئے، روتے ہوئے آئے، روتے ہوئے. وہ بتاؤں گا میں کیسے روتے ہوئے کیوں آئے اور شام کو کیوں آئے، وہ ہم سورہ یوسف کی تفسیر میں بیان کریں گے. تو کہنے لگے کہ ہم لوگوں نے اپنے سامان کے پاس یوسف کو چھوڑ دیا اور بھیڑیا آیا اور کھا گیا. وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین. آپ ہمارے اوپر ایمان لانے والے نہیں اگرچہ ہم سچ بول رہے ہیں. دیکھو ایمان یہاں تصدیق کے معنی میں ہے. آپ دل سے نہیں مانیں گے اس کو اگرچہ ہم سچ کہہ رہے ہیں. دیکھو ایمان کا مطلب یہاں ہے تصدیق کرنا، دل سے مان لینا. یہ تو ہے لغت میں. اچھا ایمان شریعت میں کس کو بولتے ہیں؟ یہ یاد رکھو. 2 مرتبہ ریپیٹ کرتا ہوں، 2 مرتبہ بولتا ہوں، اس کو اچھی طرح یاد کرو. کل ما جاء به الرسول، جو چیزیں رسول لائے ہیں، جتنی بھی لائے ہیں، رسول پر اعتماد کر کے دل سے مان لینا، زبان سے اقرار کرنا اور اعضاء و جوارح سے عمل کرنا. دیٹ از کالڈ ایمان حقیقی، ایمان شرعی. اس کو ایمان شرعی بولتے ہیں. پھر سے بولو. کل ما جاء به الرسول، رسول جتنی باتیں لائے ہیں، جتنی چیزیں تم سے کہی ہیں، ان تمام چیزوں پر رسول پر اعتماد کر کے دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا اور اعضاء و جوارح سے عمل کرنا، یہ ہے ایمان شرعی. یہ رسول پر اعتماد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اکبر. نکتہ یہ دیکھو. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں توحید کو مانتا ہوں، رسالت کو مانتا ہوں، لیکن نبی کے طریقے پر توحید اور رسالت کو نہیں مانتا، میں فلاسفہ کے دلائل عقلیہ کے بنا پر مانتا ہوں، یہ توحید و رسالت نہیں ہے، ایمان بھی نہیں ہے. اس لیے کہ آپ نے رسول پر اعتماد نہیں کیا نا ایمان کے باب میں. جی اگر آپ یہ کہتے ہیں میں توحید اور رسالت کو مانتا ہوں مگر نبی کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے نہیں، نبی کے بتائے ہوئے توحید اور رسالت پر نہیں، بلکہ فلاسفہ کے دلائل عقلیہ کی بنیاد پر میں مانتا ہوں، یہ توحید، یہ ایمان ہے ہی نہیں سرے سے. جی اچھا. اس کے بعد کہا گیا یقیمون الصلاۃ، یعنی ایمان کی اساس تو توحید ہے، ایمانیات. اور ایمانیات میں سب سے اعلیٰ کیا ہے؟ توحید. اور توحید کا اولین مظہر کیا ہے؟ نماز ہے. توحید آدمی کے پاس ہو، نماز نہ پڑھے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. گویا ایمانیات کا، ایمان کا سب سے پہلا مظہر یہ نماز ہے. اور یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا. اچھا سر نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا گیا، بہت غور سے سنو، اس لیے کہ نماز سے اس کا تعلق ہے. بہت غور سے سنو، آج لے کر جاؤ. جی کیا نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے، اقامت کرنے کے لیے کہا گیا. نماز کی اقامت ہونی چاہیے. یقیمون الصلاۃ، یصلون نہیں کہا گیا. اقامت. اقامت کس کو بولتے ہیں؟ گنو. نماز کب مقیم ہوتی ہے؟ نماز کب مقیم ہوتی ہے؟ اقامت کب ہوتی ہے نماز؟ دائمون، حافظون، قانتون، خاشعون. یہ 4 چیزیں اگر موجود ہیں تب نماز کی اقامت ہوتی ہے، تب یقیمون الصلاۃ. نہیں سمجھے؟ جی. ایک ہے دائمون، جمعہ میں نہیں، جمعہ نہیں چلتا. وہ کچھ لوگ بولتے نہیں 7 کی 360 کی اور کھاٹ کے، ایسا کچھ بولتے ہیں نا. تو نماز دائمی طور پر پڑھنا ہے، آپ کو مسلسل پڑھنا ہے. صرف جمعہ نہیں پڑھنا ہے، کبھی پڑھ لیے کبھی نہیں پڑھے. دائمون مسلسل پڑھنا ہے، یہ تو ہوا دائمون. اور یحافظون،
युहाफिजून का मतलब है वक्त के ऊपर पढ़ना, इन्ना सलात कानत अलल मोमिनीन किताबम मौकूता, युहाफिजून जी वक्त के ऊपर पढ़े, ये हुआ युहाफिजून, हाफिजून, दायमुन और हाफिजून, दो चीजें समझनी है। खाशिऊन, खशा का मतलब होता है, खशा का मतलब ताता रासहू, और इसी वजह से कहता ततामना, ततामना का मतलब होता है सर झुकाना, ऐसे ऐसे सर झुकाना, इसी वजह से कहते हैं अल अर्दुल मुतमइन्ना हिय अल अर्दुल मुनखफिजा, यानी जमीन जो पस्त हो, ऐसे ये पस्त जमीन है, ऐसे ऐसे ये पस्त जमीन है, ढलान है, जमीन पस्त है, तो उस जमीन को अल अर्दुल मुतमइन्ना कहते हैं, अल अर्दुल मुतमइन्ना। तो ऐसे ही तुम अल्लाह के सामने झुक जाओ, और क्या झुकना, पहले दिल झुकना तुम्हारा, इसको कहते हैं खुशू, और जब दिल झुक जाएगा फयतबऊहु खुशूउल जवारिह, तो इसी के ताबे होकर के आज़ाए बदन भी खुशू में आ जाएंगे जी। तो पहले आपका दिल झुकना चाहिए, से जैसे पस्त जमीन होती है ऐसे ही अल्लाह के सामने दिल झुका हुआ हो, है इसको कहते हैं खुशू। अच्छा, और चौथी चीज बहुत खतरनाक है, बहुत जबरदस्त, कानितून, कानितून का मतलब बोला अल इश्तिगाल बिल इबादा व रफ्ज़ कुल्ल मा सिवा, इबादत में इस तरह मशगूल होना कि कुछ याद ही न रहे उसके अलावा। जैसे आप कोई पसंदीदा खेल देखते हैं, जैसे क्रिकेट देख रहे हो, तो आपकी निगाह सिर्फ खिलाड़ियों के ऊपर होती है, कौन कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है, यानी आप गिरदो पेश से बिल्कुल बेखबर होते हैं जी। आपकी पसंदीदा चीज सामने, आपका पसंदीदा खेल आपके सामने, और आप इस तरह उस खेल में महव है कि गिरदो पेश की आपको खबर नहीं है। तो अल इश्तिगाल बिल इबादा व रफ्ज़ कुल्ल मा सिवा, नमाज में इस तरह आप मशगूल है कि आसपास को दिखाई न दे जी, अल इश्तिगाल बिल इबादा। तो नमाज जब कायम होती है तो कैसे होती है, जब चार चीजें पाई जाएं, दायमून, हाफिजून और खाशिऊन और कानितून जी, ये चार चीजें हों तो नमाज सीधी होती है। इसी वजह से किसी इंजीनियर से कहा जाए कि एक पिलर को मुस्तकीम करना है जी, मुस्तकीम करना है, तो अगर हर तरफ से 90 डिग्री का जाविया बन जाए, दैट इज कॉल्ड मुस्तकीम, वो पिलर मुस्तकीम है जी, 90 डिग्री का जाविया बनना चाहिए, एंगल कैसा हो, 90 डिग्री का। बिल्कुल मुतवज्जे मेरी तरफ, बहुत प्यारी बात कहने जा रहा हूं। अल्लाह फरमा रहा है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। एक साहब ने एक से पूछा, अल्लाह हर चीज पर कादिर है, हर चीज कर सकता है? बोले यस, कर सकता है। तो सवाल कर रहा है मुल्हिद एथीस्ट, क्या तुम्हारा अल्लाह अंडे की सफेदी और अंडे के छिलके के दरमियान जो बारीक सी झिल्ली है, फिर से बोलता हूं, अंडे के अंदर जो सफेदी है, अंडे की सफेदी और अंडे की जो उसका जो खोल है, इनके दरमियान जो बारीक सी सफेद झिल्ली है, बहुत कमजोर सी, क्या पूरी कायनात को उसमें बंद कर सकता है? ये सवाल था उसका। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर पर उसका एतराज था, अल्लाह हर चीज पर कादिर, बोले यस। तो कहा कि अंडे के खोल और अंडे की सफेदी के दरमियान जो बारीक झिल्ली है, क्या अल्लाह कादिर है कि पूरी कायनात को उसमें बंद कर सके, समो सके? क्या जवाब होगा? जवाब, मुझे से कोई आलिम था, उसने जवाब दिया, जवाब यह है कि तुम्हारा सवाल अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत से मुताल्लिक नहीं है, बल्कि झिल्ली की सलाहियत और उसकी काबिलियत के ताल्लुक से है। अल्लाह कादिर है कि झिल्ली के अंदर पूरी कायनात को बंद कर सके। झिल्ली से पूछो, तेरे अंदर सलाहियत है पूरी कायनात को समोने की? तो तेरा यह सवाल अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत से मुताल्लिक नहीं है, बल्कि तेरा यह सवाल उस झिल्ली की, बारीक झिल्ली की काबिलियत और सलाहियत से, उससे पूछ, तू कायनात को समो सकती है, ये पूछ पहले। तो तेरा ये सवाल अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत के ताल्लुक से नहीं है, बल्कि उस झिल्ली की काबिलियत और सलाहियत के ताल्लुक से। अल्लाह हर चीज पर कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। जी, अल्लाह तबारक व तआला का
بہت پیارا انداز ہے اس کی، ہر ادا پیاری ہے، اس کی ہر چیز پیاری ہے. یہاں ایک سوال کیا جا رہا ہے، لماذا خلقنا، ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے نا. تو لماذا خلقنا، ہم کس لیے پیدا کیے گئے؟ جواب دیا گیا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ کی عبادت کے لیے. گویا کہ غایت خلق الانسان ہی العبادہ. اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ عبادت. تو انسان کی تخلیق کا مقصد عبادت. وما ہی غایت للعبادہ، عبادت کا مقصد کیا ہے؟ انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت، اور عبادت کا مقصد، اب سوال پیدا ہوا کہ نہیں سمجھے؟ انسان کی تخلیق کا مقصد، اس کے پیدا کیے جانے کا مقصد اللہ کی عبادت، برابر ہے. تو اب عبادت کا مقصد کیا ہے؟ جی یہاں بتایا گیا، اس سوال کا جواب یہاں ہے. اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا ہے؟ لما خلقت وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ کی عبادت کے لیے. وہ سورہ ذاریات میں اس کا جواب دیا گیا. اور اب عبادت کا مقصد کیا ہے؟ یہاں جواب دیا جا رہا ہے عبادت کا مقصد یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. غایۃ للعبادہ ہی التقوی. اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کا مقصد تقوی ہے. اگر عبادت کے بعد آپ کو تقوی نہ حاصل ہو تو عبادت بیکار ہے، اور تقوی کے بغیر عبادت صرف اور صرف ڈھونگ ہے اور کچھ نہیں. تو تقوی اور عبادت دونوں لازم و ملزوم ہے. جی عبادت کا مقصد یہ تقوی. جی اور تقوی یہ لازم ہے عبادت کے لیے. کوئی آدمی کہے میں متقی ہوں لیکن عبادت نہیں کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے وہ. جی یہ بتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک پیارا انداز یہ بتایا گیا یہاں پر کہ جب وہ جہنمیوں کا ذکر کرتا ہے تو جنتیوں کا بھی ذکر کرتا ہے. جی بھلائی کا ذکر کرتا ہے، برائی کا ذکر کرتا ہے، تاکہ لوگ بھلائی کو حاصل کریں، بھلائی کریں اور برائی شروع کریں. یہاں کہتے ہیں جب جنتی جنت میں جائیں گے کتنی چیزیں دیکھو. پہلے ہے کہ پھل دیا جائے گا، یہ سب سے بہترین کھینچ ہے. یہ کیا؟ کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق. اچھا یہ پھل کیسا ہوگا؟ یہ جب دیا جائے گا لا کر کے تو ایسا لگے گا جب دنیا میں سیب دیا جائے گا، یہ کھائیے سیب ہے، کھائیں گے. اچھا پھر اس کے بعد لا کر وہی پھل دیا جائے گا سیب، لیکن دوسری بار جب دیا جائے گا تو اس کا ذائقہ دوسرا ہوگا. تیسری مرتبہ وہی پھل لا کر کے دیا جائے گا، ذائقہ تیسرا ہوگا. اس کے بعد وہی پھل لا کر دے دیا جائے گا، ذائقہ چوتھا ہوگا. یعنی جتنی مرتبہ دیا جائے گا وہ اتو بھی متشابہ. جی اور جب یہ دیا جائے گا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، اس سے پہلے تو یہی پھل دیا گیا تھا، ذائقہ تو الگ ہے اس کا. اللہ اکبر. یہ جنتی پھل اور دنیا کے پھلوں کے درمیان فرق ہے. اچھا لڑکیاں کیسی ہوں گی؟ لڑکیوں کا بیان کیا گیا. اب پھل کھا رہے ہیں، عورت بھی تو ہونی چاہیے نا. اب دیکھو کیا ہے. جی وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. ازواج بیویاں، عورتیں. مطہرہ کہا گیا، مطہرات نہیں کہا گیا، جبکہ یہ جمع ہے ازواج تو مطہرات لانا چاہیے نا. جیسے کہا گیا قدور الراسیات درون سابغات، مطہرات نہیں لایا، واحد لایا گیا. بیویاں جمع ہے یعنی کئی بیویاں ملیں گی، لیکن صفت جو لائی گئی وہ مطہر ہے، واحد ہے، سنگولر ہے. وائے کیوں؟ جواب ہی دیا گیا کہ عورتیں بہت ساری ہوں گی، بیویاں آپ کی بہت ہوں گی، لیکن باطنی اچھائی اور ظاہری اچھائی میں، پاکی میں سب کی سب ایک جیسی ہوں گی. اللہ، سب کا مزاج ایک جیسا ہوگا. اور جیسے وہ باطنی طور پر پاک ہوں گی اسی طریقے سے ظاہری طور پر پاک ہوں گی. یہ عجیب بات ہے. اور طاہرہ نہیں کہا گیا، مطہرہ کہا گیا. یعنی مطہرہ کا مطلب پاک کرنا، مطہرہ کا مطلب پاک کی گئی. پاک کرنے والا کون؟ المطہر هو اللہ. اب بتاؤ ایسی عورتیں جن کو اللہ پاک کرے ان کی پاکی کا کیا کہنا ہے؟ میں کہتا ہوں حدیث بھی ہے، اگر ایک لڑکی وہاں جنت کی تھوک دے دریا میں تو پورے دریا کا پانی میٹھا ہو جائے. جی اور گندگی نہیں. ایک مفسر نے اس کی تفسیر کی ہے کہ اس کا مطلب سمجھتے ہیں مطہرہ کا، لیست مما یعکر صفو الازواج، کہ شوہر کوئی ایسی چیز دیکھ لے جس کی وجہ سے اس کی طبیعت مقدر ہو جائے. عورت برش کر رہی ہے، کر رہی،
عورت جو ہے وہ نہا رہی ہو اندر سے گل 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 کے کیا ہوتا ہے، عورت کی کوئی اور حرکت ہے جس کی وجہ سے آدمی جو ہے کہتا ہے یہ مجھے پسند نہیں ہے، یعنی پاکی نہیں ہے نا یہاں. جی جی، اس لیے زیادہ سے زیادہ طاہر ہو سکتا ہے، مطہر تو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مطہر کرے گا. یہ بیویاں پاک ہوں گی سب کے، ظاہری پاکی، باطنی پاکی، اللہ اکبر، اخلاق کی پاکی، آداب کی پاکی، بس مطہرہ نے کمال کر دیا ہے. اور واحد لایا گیا ہے، یعنی بیویاں بہت ہوں گی لیکن طہارت باطنی اور طہارت ظاہری میں سب ایک ہوں گی، اسی وجہ سے ایک لایا گیا، مطہرہ، لا مطہرات نہیں لایا گیا. جی کیا بات ہے، سبحان اللہ.